أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 76 نمبر سورت ہے، سورۃ الدہر. سورۃ الدہر، دہر کے معنی آتے ہیں زمانہ. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ قرآن کریم کے بہت مشہور مفسر ہیں. روح المعانی کے نام سے عربی میں کئی جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. وہ احادیث نبویہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام جس طرح سورۃ الدہر ہے، بعضوں نے اس کا نام سورۃ الانسان بھی بیان کیا. انسان، بعض قرآن کریم کے نسخوں میں لفظ انسان ملے گا، سورۃ الانسان. اور تیسرا ایک نام اس سورت کا سورۃ الابرار بھی ہے کہ ابرار نیک لوگوں کا تذکرہ اس سورت میں ہے. 76 نمبر سورت ہے اور اس سورت میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. سورت مکی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس سورت کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. ابتدائی 14 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ آج کے درس میں ان 14 آیات کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا. تفسیر اور متعلقہ تشریحات سے پہلے ان آیات کا صرف ترجمہ سن لیجیے. اللہ پاک فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے.
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکرہ بن جائے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کا طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور ملا ہوا ہوگا۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرۃ وسرورا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں ان نے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکی کی سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کے باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے۔ یہ اس سورت کی ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ عرض کیا گیا۔ مقصود یہ تھا کہ خلاصہ ہمارے سامنے آئے کہ اللہ پاک اس سورت کی ان آیات میں اپنے بندوں کو کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا سلسلہ وار آیت آیت کر کے ایک ایک آیت کے مفہوم کو اور اس کے لفظی ترجمے کو سمجھیے، تاکہ جب بھی ہم قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت کریں، سنیں، پڑھیں، تلاوت سنیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے اور ہم بار بار اس کو پڑھ کر اس کے مفہوم میں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا میں ہدایت کی باتیں بیان فرمائی ہیں وہ ان سے ہمیں فائدہ ہو، اس پہ عمل کریں۔ میں نے عرض کیا کہ اس سورت کا نام ایک ہے سورۃ الدہر، جیسے ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ دہر کے معنی آتے ہیں زمانہ، چونکہ پہلی ہی آیت میں لفظ دہر ہے۔ دہر سے مراد یعنی زمانے کا ایک بڑا حصہ ہے، اس دنیا کی بڑی لمبی عمر ہے۔ ابھی تو ہم 2024 جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک اندازہ لگایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے آخری پیغمبر سے پہلے آئے تھے، ان سے پہلے 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، تو یہ آخری پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اب تک 2024 سال گزر چکے۔ اس سے پہلے نامعلوم کتنا زمانہ گزرا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ تو اس پورا زمانہ حین من الدہر، زمانے کا کوئی حصہ، کوئی وقت، تو دہر کہتے ہیں زمانے کو، یہاں زمانے کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا نام سورۃ الانسان ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش
ابتدا، پیدائش سے پہلے کی ابتدا، پھر انسان کی انتہا اور انسان کے انجام کا ذکر ہے اس صورت میں، بہتر انجام برا انجام دونوں انجاموں کا ذکر ہے، تو سورۃ الانسان کہا جاتا ہے۔ سورۃ الابرار بھی کہا جاتا ہے کہ خاص نیک لوگوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے، میں اور آپ اپنی حقیقت پہ غور کریں، سوچیں اس وقت اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں، میں اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھتا ہوں، اور اس غلط فہمی میں اپنے خالق و مالک کو بھلا کر اس کی نافرمانی والی زندگی گزار کر اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہا ہوں۔ تو یہ صورت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، ان غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے، اس دھوکے سے ہمیں نکالتی ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہتی ہے سوچو تو صحیح تم تھے کون، کہاں سے آئے ہو، کیا حقیقت تھی تمہاری۔ یہ جو موجودہ صفات ہیں جس میں تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، میرے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا قبیلہ ہے، بڑا علم ہے، بڑی سمجھ ہے، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ ان سب چیزوں پہ غور کرو، پھر دیکھو جانا کہاں ہے تم کو، اور نیکی، عبادت اور اطاعت والی زندگی کا بہترین نتیجہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے ہم کہتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، بعض پاکستان کے بعض شہروں میں اس سے زیادہ گرمی ہو رہی ہے، جہاں کراچی میں، اور دنیا کے بعض ممالک میں اس سے بدترین گرمی ہو رہی ہے، شدید ترین گرمی۔ اس گرمی کے اندر بھی میرے محترم دوستوں بہت سے لوگ ایسے ہیں 10-10 12-12 گھنٹے کام کر رہے ہیں جناب۔ کیوں؟ ان کے سامنے نتائج ہیں، اس محنت کے نتیجے میں ہمیں یہ نفع حاصل ہوگا۔ اور بعض لوگ آپ کہیں گے جی نفع وفع کیا، مجبور، باقی مجبوری ہے، مجبوراً کر رہے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو فقر و فاقہ، قحط، بھوک، پیاس، مشکلات، پریشانیاں کہاں سے پورا کریں گے۔ تو میرے محترم دوستوں اللہ پاک اسی طرح ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، سخت دن آنے والا ہے، اگر آج تیاری کر کے نہ آئے تو کل کیا ہوگا۔ کل کی نعمتیں آج کے نیک اعمال پر، کل کی مصیبتوں سے بچنا آج کے گناہوں سے بچنے پر موقوف ہے۔ بس یہ مضمون ہے سارا سورت کا۔ اب ترتیب وار دیکھتے جائیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں سورت مکی ہے، اور عرض کیا کہ اس میں 31 آیتیں ہیں، ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ تفسیر، ایک ایک لفظ بھی دیکھتے جائیں، مفہوم و تشریح بھی دیکھتے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتا، حل یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، کیا؟ یہاں سوال اس لیے نہیں کہ کوئی شک و شبہ ہو، جیسے کہتے ہیں کہ بھی کیا تمہارے پاس یہ چیز ہے، تو شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے اپنی بات کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے، اس کے یقینی ہونے کو بیان کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ یہ سورج چمک رہا ہے، دن نکلا ہوا ہے، ہم میں سے ہر آدمی محسوس کر رہا ہے دن نکلا ہوا ہے، کہتے ہیں کیا دن نہیں ہے، کیا سورج نکلا ہوا نہیں ہے، یعنی ہے، یقیناً ہے۔ تو فرمایا کیا عطا گزرا ہے، آیا ہے، حل عطا کیا آیا ہے، علی الانسان انسان پر، حین من الدہر، حین زمانہ، من الدہر، حین مانے وقت، دہر مانے زمانہ، زمانے کا کوئی ایسا وقت، یعنی اس پورے زمانے میں جب سے کائنات بنی ہے انسان پر کچھ وقت ایسا آیا ہے، یقیناً آیا ہے، لم یکن کہ نہیں ہے وہ، نہیں تھا وہ، شیئن کوئی ایسی چیز، مذکورہ جس کا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، پہچانا جائے۔ تھوڑی سی مثال سمجھ لیجئے، ایک انسان ہے، اس کی عمر 70 برس، کتنی عمر ہے جی؟ 70 سال عمر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، 71 سال پہلے انسان کو کوئی جانتا تھا؟ اس 70 سال میں انہوں نے بڑا نام کمایا، بڑا غلغلہ ہوا، لوگ نام لیتے تھے، بڑے ایسے اور ایسے، ان کی کمالات کا، ان کی صفات کا، ان کی خوبیوں کا، ان کی حسن و جمال کا، ان کے کمال کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن 71 سال پہلے کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ تو ایک زمانہ انسان پہ ایسا گزرا۔ آج کے نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، قوت و طاقت کا زور دکھانے والے، کیا تم دیکھو تو صحیح، ایک زمانہ تم پر ایسا گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا کوئی تذکرہ بھی نہ تھا۔ وہ زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ زمانہ انسان کی تخلیق و پیدائش کا زمانہ ہے۔ کہاں تھے جناب؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا کی صورت میں تھے۔
دنیا کے مختلف ذرات میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا۔ غذا کے بعد بنا نطفہ، آگے نطفے کا ذکر آئے گا، اس نطفے سے بنا پھر انسان کا جمع ہوا خون، پھر جمع ہوئے خون، ابھی زمانے پہ غور کی، حین من الدہر کا بیان ہے یہ، وہ بکھرا ہوا کائنات میں اس سے بنا نطفہ قطرہ، اس قطرے سے جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے پر پھر ہڈیاں اور کھال، ہڈیوں اور کھال کے بعد پھر اس کے اندر حرکت شروع ہوئی۔ اس حرکت کے بعد بھی قابل ذکر کچھ نہیں تھا، ہاں اتنا تھا کہ دنیا میں کوئی انسان آنے والا ہے، مرد ہوگا، عورت، کیا صفات، کیا شکل، کیا حسن و جمال، کچھ نہیں پتا۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری۔ تو آج کافر، مشرک، سرکش، جابر، ظالم، قاتل، اللہ کے نافرمان کو یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے۔ ایمان والوں کا ذکر نہیں، هل اتی علی الانسان، جس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو، هل اتی علی الانسان، انسان پر کیا ایسا وقت کبھی آیا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا حین من الدہر، یہ زمانہ تھا، آپ کا جسم بنایا گیا، کسی کو نہیں پتا تھا کون ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان، آیت نمبر 2 دیکھیے، انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا، الانسان انسان کو، مسلمان مراد نہیں، کیونکہ ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، یہ دعوت فکر دے رہا ہے، یہ راستہ ہدایت دکھا رہا ہے، یہ غفلت و دھوکے سے نکال رہا ہے، یہ کفر و شرک، ظلم و ستم، سرکشی اور جبر کی اس نشے سے نکال رہا ہے جہاں انسان پڑا ہوا ہے۔ انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا، الانسان انسان کو، کس سے پیدا کیا؟ من نطفۃ امشاج، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے، نطفہ قطرہ، ملا جلا مرد و عورت کا کیا حیثیت ہے؟ وہ قطرہ اگر آپ کے سامنے رکھا ہو اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، جگہ پہ گر جائے تو جگہ ناپاک، اس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، صاف کر کے پھینک دیا جاتا ہے، جسم کو پاک کیا جاتا ہے، کپڑے کو پاک کیا جاتا ہے، جسم سے نکلتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، یہ حقیقت ہے تمہاری۔ پھر کیا ہوا؟ نطفۃ امشاج، یہ ہے تمہاری حقیقت جس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ نبتلیہ، 2 ترجمے ہیں اس کے، نبتلیہ کے، دیکھیے نبتلیہ، ایک تو یہ لکھا ہوا ہے تاکہ اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے فجعلنا، پھر ہم نے بنایا اس انسان کو، سمیعا سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ اس سننے اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں ایک عقل کی دولت عطا فرمائی، اسی عقل، کیونکہ سنتا دیکھتا تو حیوان بھی ہے، یہ کتے، بلی، یہ جانور، بندر، یہ بھی دیکھتے سنتے ہیں، لیکن انسان کا سننا اور دیکھنا یہ اس کی عقل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ سمیعا بصیرہ سے مراد عاقل، ایسی عقل و فہم کہ نفع اور نقصان کو سمجھے، حلال و حرام میں تمیز کر سکے، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھے، اپنے خالق و مالک کو پہچانے۔ تو ہم نے اس نطفے سے ایک ایسا انسان بنایا جس کو یہ عقل و فہم، سمجھ و علم عطا فرمایا۔ کیوں دیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم آزمائیں۔ اگر تم حیوان پیدا ہوتے، کتے، بلی، بندر، تو پھر تم مکلف نہیں تھے، تمہیں نہیں آزمایا جاتا۔ نبتلیہ کا ایک ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہم مکلف بنائیں، مکلف بنا دیا جناب، انسان بنا ہے تو بڑا اونچا درجہ ہے، تو پھر آزمائش و امتحان بھی اتنی بڑی ہے، آزمائش و امتحان بھی اتنی ہی بڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبتلی، ہم نے بنایا نطفے سے، سننے والا، دیکھنے والا، صلاحیت علم و عقل عطا فرمائی۔ کیوں؟ نبتلی ہی، تاکہ ہم آزمائیں۔ دوسرا معنی نہیں، نطفۃ امشاج، بھائی ہم نے ایک ملے جلے نطفے سے بنایا، نبتلی ہی، پھر اس کو الٹتے پلٹتے رہے، اس کو اس میں تغیرات لاتے رہے۔ وہ قطرے سے تغیرات کیا ہے؟ میں نے بھی عرض کیا، وہ قطرے سے بڑا تو خون کا لوتھڑا بنا، جمع و خون، علق، پھر اس سے بڑا تو مضغہ، ایک گوشت کا ٹکڑا بن گیا، پھر اس سے بڑا تو اس کے اوپر کچھ ہڈیاں آ گئیں، پھر کھال آ گئی، پھر روح آ گئی، پھر انسان بنا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو یہ ایک معنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نبتلیہ کے فرمائے کہ ہم نے اس کو الٹا پلٹا،
اب یہ انسان بن گیا، پیدا ہوا، پھر اس کے بعد عقل و شعور کی عمر کو پہنچا، جس کو بلوغت کی عمر کہا جاتا ہے۔ یہ انسان جب بالغ ہوئے، بلوغ کے معنی پہنچنا، بالغ ہونا، پہنچنا، کس چیز کو پہنچا؟ عقل و فہم کو۔ اب وہ سمجھنے لگا کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سمجھ اس میں پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے مکلف نہیں تھا، اس سے پہلے نماز فرض نہیں، روزہ زکوٰۃ فرض نہیں، جھوٹ سے بچنا فرض نہیں۔ ہاں سکھایا جائے بچے کو، تاکہ جب اس عمر کو پہنچ جائے تو ایسا نہ ہو کہ پکا جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے، گناہوں کا عادی بن جائے، اب وہ نیک عمل نہ کر سکے۔ تو نیکی کا پابند بنایا جائے، گناہوں سے روکا جائے۔ لیکن جب بالغ ہوا، آیت نمبر 3 فرمایا انا ہدیناہ السبیل، انا بے شک ہم نے ہدیناہ دکھایا اس انسان کو، السبیل راستہ دکھایا۔ دیکھو یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ کس کے ذریعے دکھایا؟ پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے۔ ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ہمیں راستہ دکھانے والی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور اللہ کا کلام بھی جو حضور لے کے آئے۔ یہ ہے ہدیناہ السبیل، ہم نے دکھایا، پیغمبر ہم نے بھیجے، کتاب ہم نے بھیجی، راستہ دکھایا۔ کون سا راستہ دکھایا؟ دیکھو بھائی اس راستے پہ چلو گے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ راستہ شکر گزاری کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ناشکری اور کفر کا راستہ ہے۔ خالق و مالک کو پہچانو، اس کی عبادت و اطاعت میں لگ جاؤ، یہ شکر کا راستہ ہے۔ اپنی منمانی خواہشات، من چاہی زندگی گزارو، یہ کفر کا راستہ ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا۔ آیت نمبر 4 فرمائے انا اعتدنا۔ اچھا یہاں سے ایک شبہ ہوا کہ جب انسان کو دو راستے دکھا دیے، شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی ٹھیک ہے اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، کوئی شکر گزاری کے راستے پہ گیا، کوئی کفر کے راستے پہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ نتیجہ بیان کیا، انجام بیان کیا، اب یہ انجام کا بیان ہے۔ وہ انجام میں ترتیب کو تبدیل کیا، شاکرین کے راستے کے انجام کو بعد میں بیان کیا، اور کافروں کے انجام کو، ناشکرے انکار کرنے والوں کے انجام کو پہلے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انا اعتدنا، آیت نمبر 4 ہم نے ہی تیار کر رکھا ہے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ کیا تیار کر رکھا ہے؟ سلاسل زنجیریں، سلسلتن کی جمع سلاسل، واغلالا غلن کی جمع طوق گلوں میں طوق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ایسا نہیں ہے کہ منمانی، من چاہی، عیش و عشرت، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارنے والوں کا انجام اچھا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انا اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسلا تو زنجیریں، اغلالا طوق، وسعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہاں کہتے ہیں نا بھائی دیکھو 2-4 دن مزے کرو گے، اس کے بعد پھر تمہاری پکڑ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ کفورا جو ناشکری اور نافرمانی اور کفر و شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ یہ جہنم کے عذابات ہیں۔ ان الابرار، ہاں یہ ہیں شکر گزار لوگ۔ ان الابرار، ابرار جمع برن کی ہے یا بارن کی جمع ہے، نیک لوگ۔ یقیناً بے شک نیک لوگ، ان یقیناً، الابرار نیک لوگ، یشربون، اب اللہ پاک ان کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسے دنیا میں سردی، گرمی، بارش، برسات، بیماری، پریشانی، غم، مختلف حالات انسان پہ آتے، کسی تنگ دستی، فراوانی، غم، تکلیف، کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہو جائے تو سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کو بنا رکھا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، سنیے، ان الابرار بے شک نیک لوگ، یشربون پی رہے ہوں گے، من کأسن ایسے پیالوں سے، ایسے برتنوں سے، ایسے جام سے، وہ گلاس، پیالہ، جام جس میں مشروبات رکھے جاتے ہیں، کانا مزاجھا، کہ ان پیالوں کے اندر جو مشروب ہوگا، ان گلاسوں کے اندر، اس کاس کے اندر، مزاجھا اس کی آمیزش۔ دیکھیں نا ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ تو سادہ سا شربت ہے، یہ تو خالی روح افزا کا شربت ہے، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی
اوپر سے نظر آتا ہے، یہ دنیا کے حقیر سے گلاس، معمولی کانچ، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اب چاہے فرانس کا بنا ہوا ہو، جرمنی کا بنا ہوا ہو، پاکستان کا بنا ہوا ہو، ہمارے یہاں بڑے اس سے کہا رہے فرانس کے گلاس ہیں، یہ فرانس کا سیٹ ہے، یہ تو کہیں کا بھی ہو، ہے تو دنیا کا، یہ تو جنت کا گلاس ہے جس کے اندر مشروب کتنی خوبصورت انداز سے نظر آ رہا ہوگا۔ آج مشروب پیتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی بڑا ذائقہ بھی بڑا اچھا، خوشبو بھی بہت عمدہ، تو فرمایا مزاجھا، اس کی آمیزش، اس کے اندر جو ملا ہوا ہوگا، کافورا، وہ کافور ہوگا، کافور کی خوشبو۔ کافور یہ دنیا والا کافور نہیں، یہ جنت کا کافور ہے، جس کی خوشبو، جس کا رنگ، جس کا ذائقہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اس مشروب کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو نیک لوگ پئیں گے ایسے گلاسوں کے اندر، ایسے برتنوں میں پئیں گے کہ اس کے اندر جو اس کی آمیزش ہوگی، جو اس کا مکسچر ہوگا، مزاجوہا مکسچر، کافورا وہ کیا ہوگا؟ کافور کا ہوگا۔ اور آپ کیا سمجھیں، وہ ایسی نہیں جناب، عینن، ایسے چشموں سے اس کو حاصل کیا گیا ہوگا، یہ مشروبات ایسے چشموں کے ہوں گے، یشربو بہا، پئیں گے اس چشموں سے۔ اچھا، اب اس سے دو طریقے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیے آدمی پانی پیتا ہے برتن میں نکال کے، یہ اس کی الگ موقع۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ آدمی چشمے سے براہ راست پانی پیے۔ یہ شمالی علاقہ جات میں جانا ہوگا، ہمارا جانا ہوا، جو وہ چشمے کا ٹھنڈا میٹھا اور زبردست پانی، صاف شفاف، آپ ہاتھ میں لیں تو ہاتھ کی ایک ایک لکیر آپ کو نظر آئے، اس طرح کا صاف پانی، تو جی چاہتا ہے آدمی چشمے سے براہ راست پیے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا من کأسن، کہاں سے پئیں گے؟ پیالے سے، برتن سے۔ یہاں فرمایا عینن یشرب بہا، وہ ایسے چشمے ہوں گے کہ بسا اوقات اس چشمے سے براہ راست پئیں گے عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے۔ یہاں عباد اللہ سے مراد خاص بندے نہیں، نیک بندے، عباد اللہ۔ یقیناً عباد اللہ اس موقع پہ کہا گیا تو فرما بردار بندے مراد ہیں، جن کو یہ نعمتیں ملیں گی، نافرمان تو اس سے محروم رہیں گے۔ اچھا جناب، نعمت کی ایک خاص کیفیت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ یفجرونہا تفجیرا، یہ اللہ کے بندے ان چشموں کو جس سے وہ پانی پئیں گے، جہاں چاہیں گے بہا کے لے جائیں گے، جہاں چاہیں گے یفجرونہا، بہائیں گے، تفجیرا، اپنی مرضی کے مطابق بہا کے لے جائیں گے۔ دو معنی بیان کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو بعض احادیث میں آتا ہے ان کے ہاتھ میں ایک سونے کی چھڑی ہوگی، جیسے اسٹک ہوتی ہے، آج کل افسران بالا کے ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے، اس سے اشارہ کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو کہا ان کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی ہوگی، اور جہاں جائیں گے اشارہ کریں گے اس نہر کو، جس طرف جائیں گے وہ نہر ساتھ ساتھ چلے گی، جب چاہیں پانی پی لیں، جب چاہیں پانی پی لیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ نہیں، وہ نہر یا وہ چشمے اس اشارے کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ ان کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی، جس مقام پہ کھڑے ہوں گے اشارہ کریں گے، وہیں سے چشمہ پھوٹے گا اور پانی پئیں گے، جہاں اشارہ کریں گے وہاں سے چشمہ نکلے گا۔ ابھی تو چشمہ فلاں جگہ چشمہ ہے، آدمی سفر کر کے جاتا ہے، سفر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جہاں ہوں گے آپ کے اشارے پر چشمہ وہیں سے پھوٹ پڑے گا۔ یفجرونہا تفجیرا کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو یہ کہ اشارے سے اس نہر کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اشارے سے نہر چشمے کو جہاں چاہیں گے حاصل کر لیں گے۔ تو نعمت کے اندر جب وہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہو، مزاج کے مطابق ہو، کثرت سے ہو اور بسہولت ہو، بسہولت کہتے ہیں نا بعض اوقات، بھائی ذرا وہ پانی پلانا، کیا مطلب؟ اٹھ کے جانے میں تھوڑی مشقت ہوگی، آپ پانی لے کے آ جائیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو انسان چاہتا ہے کہ نعمت اس کو بسہولت اس کے قریب مل جائے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے خدام اور بڑے سے بڑا بادشاہ ہو جس کے خدام ہی خدام ہوں، ان کو بھی کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے، کچھ نہ کچھ حرکت۔ فرمایا وہاں کچھ نہیں، وہاں تو جہاں ہوگا وہیں ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں گی، جس طرح کہ فرمایا یفجرونہا تفجیرا، اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا کے لے جائیں گے۔
ان لوگوں کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو دنیا میں آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے، جس کا عنوان ہم نے گزشتہ چند جمعوں کے اندر عرض کیا تھا کہ یہ وہی عنوان شروع ہو گیا، یہ وہی عنوان ہے، پردیس میں تذکرہ وطن۔ ہاں، اگر خوب دھیان سے ہم اس کو سنیں اور خوب اللہ کی عبادت و اطاعت میں آگے بڑھیں، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی مجلس میں بٹھایا، ہم اس غفلت و دھوکے سے نکلے جس میں آج ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں انسان پڑے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک بیچارے محنت کر رہے ہیں، لیکن محنت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ 30-40 سال کی زندگی کو بنانے کی کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو اسی بات کی فکر دنیا اچھی ہو جائے، رات کو سوتے ہیں اسی فکر کو لے کے سوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس ایمانی مجلس کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ کاش ہم دل کی آنکھوں سے دیکھیں، دل کے کانوں سے سنیں تو اندازہ ہو کہ یہ جو پیغام ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، یہ جو نسخے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کی، جو ہمارا اصل وطن ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اس وطن کا تذکرہ اللہ کے کلام میں یہاں پردیس میں، ہم سب پردیس میں، ہر انسان آج نہیں تو کل جا رہا ہے یہاں سے۔ تو فرمایا کہ یوفون بالنذر، اب ان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ یوفون یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں، وفا سے ہے، وفا پورا کرنا، پورا کرتے ہیں، بالنذر اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ نظر کا مفہوم بھی عرض کرتا ہوں، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ اور ڈرتے ہیں، یوماً ایک ایسے دن سے، کان شرہ کہ اس کا شر مستطیرا پھیل جائے گا، اس کے اثرات پھیلے ہوئے ہوں گے شر کے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نظر، اردو میں منت۔ میرا فلاں کام ہو جائے تو فلاں عبادت کروں گا، اس کو منت کہا جاتا ہے۔ منت آپ پر پہلے سے واجب نہیں تھی، آپ نے اپنے اوپر اس کو واجب کیا۔ مثلا میں فلاں امتحان میں جو امتحان دے رہا ہوں کامیاب ہو گیا تو 1 دن کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ منت ہو گئی، پہلے روزہ رکھنا آپ پر واجب نہیں تھا اس دن کا، لیکن آپ نے اپنے اوپر لازم کیا۔ اب آپ کی وہ کامیابی ہوئی تو روزہ رکھنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو منت کا حکم سمجھیے کہ انسان پر پہلے سے واجب نہیں، لیکن انسان اپنے اوپر اس کو واجب کرتا ہے، اور جب واجب کرتا ہے تو پورا کرنا ضروری۔ ایسا نہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے روزہ نہ رکھے تو گناہ گار ہوگا، پہلے تو واجب نہیں تھا اب واجب ہو گیا۔ اللہ پاک بہت خوبصورت انداز سے بڑی عظیم بات یہاں فرما رہے ہیں، یہ ایسے نیک لوگ ہیں جو منت مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے طور پر اپنے اوپر لازم کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، تو جو اللہ نے لازم کیا اسے پورا نہیں کریں گے؟ جو اللہ نے لازم کیا، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، رشتہ داروں، پڑوسیوں، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، حرام کاموں سے بچنا، کیا اس کو پورا نہیں کریں گے؟ جب یہ ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کو بطریق اولا پورا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ ان احکامات کو جو ان پر واجب ہیں پورا کرتے ہیں۔ کیوں پورا کرتے ہیں؟ انہیں خوف ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ ایک ایسے دن کا ہے جس دن کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں رہنے والے ہر انسان کو اس کا اثر پڑے گا، ہاں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ میدان محشر قیامت کے دن کے اثرات سب پر ہوں گے۔ آگے فرمایا وہی اعمال، پہلے یہ عمل یوفون بالنذر، آپ سمجھیں ہر فرض و واجب و سنت مؤکدہ کو اپنے اندر لیے ہوئے، ہر گناہ سے بچنے کو اپنے اندر لیے ہوئے، ہر قسم کے احکامات واجبہ کو پورا کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور کھلاتے ہیں کھانا، یطعمون کھلاتے ہیں، الطعام کھانا، یہ مالی عبادت، کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ سے مراد حب اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین آدمی۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ اٹھ کے کسی اور جگہ چلا جائے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ مسکین فقیر سے بڑھ کر ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں مسکین سکونت سے ہے، ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا ہو، بالکل کسی اور جگہ جانے کی اس کے پاس مال و طاقت نہ ہو۔ یتیمن وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو نابالغی کی عمر میں،
بالغ ہونے کے بعد پھر یتیم نہیں کہلاتا۔ وہ اسیرہ اور قیدی، جو ناحق قید ہو تو وہ تو ہے ہی، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور جو اگر کسی ظلم کی وجہ سے قید ہو گیا تو ابھی وہ بھی کمزوری کی حالت میں، بے کسی کی حالت میں ہے تو ظالم، اس کو اس کے کیے کی اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ قید ہے اور بے بسی کے عالم میں ہے تو اس بے بس انسان پر رحم کھاتے ہیں یہ لوگ۔ یطعمون الطعام، معلوم ہوا کہ ہم اپنے مال میں سے محتاجوں کا حصہ ضرور لگائیں، یہ عمل دنیا اور آخرت میں خیروں برکتوں اور آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ پاک قیامت کے دن انسان سے کہیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس، اے اللہ آپ بھوکے، آپ پیاسے، آپ تو بھوک، کہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، لباس پہناتا تو مجھے بھی وہاں پاتا، یعنی میری خوشنودی تجھے حاصل ہو جاتی۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ مال کو خرچ کرنا مستحقین اور ضرورت مندوں پر یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک اللہ کے نیک بندے اس کا خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ، ایک ترجمہ تو عرض کیا کہ اپنی اللہ کی خوشنودی کے لیے حبہ، ایک اور ترجمہ کیا مفسرین نے، کا کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، باوجود اس کے کہ جو چیز کھلا رہے ہیں خود بھی اس کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کھانا بچا ہوا کسی کو لے آ کے دے دی، فالتو چیزیں کسی کو نہیں، خود پسند کرتے ہیں، حبہ، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی ضرورت ان کو ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ آخرت کی بڑی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 9 میں جو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یہ اخلاص کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بدنی عبادت انسان کرتا ہے تو اس میں بھی اخلاص ضروری ہے، لیکن اس میں ریاکاری کے شبہات کم ہوتے ہیں۔ مالی عبادت میں ریاکاری کے شبہات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں بھی اخلاص ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ ریاکاری کا شبہ کم ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہے، فرض کیجیے آپ کو کیا پتہ میں نے روزہ رکھا ہو، کوئی نظر نہیں آ رہا، اس میں ریاکاری بتانا پڑے گا کہ ہاں آج میرا روزہ ہے، لیکن میرے محترم دوستوں مال خرچ کرنے میں یہ چیز نظر آتی ہے، اور دل میں ریاکاری کے بھی بڑے عجیب درجات ہیں۔ شیطان بڑا دشمن ہے ہمارا، وہ ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا، اور جب کرتا ہے انسان عمل تو اس کی نیت کو خراب کرتا ہے، کسی طرح اس میں ریاکاری، دکھلاوا، خلوص نہ رہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں کبھی یہ زبان سے کہتے ہیں یا دل میں اس کا پکا ارادہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، نہ ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں کہ ہم کھلا رہے ہیں کل تم ہمیں کھلانا، کسی ایسے آدمی پر مال خرچ کر رہے ہیں کس پہ خرچ کریں گے کل یہ ہمارے کام آئے گا، نہیں، کوئی امید نہیں۔ اسی طرح بدلہ تو بدلہ ہے، زبان سے کم چلیں اس کے انتہائی فقیر مستحق غریب آدمی ہیں، یہ بدلے میں ہمیں مال تو نہیں دے گا، لیکن جب ملیں گے کھڑا ہو جائے گا ہمیں دیکھ کے، ہمارا شکریہ ادا کرے گا، ہمارے ہاتھ پکڑے گا، یعنی گویا کہ ہمارا احترام کرے گا۔ اللہ اکبر، عجیب آیت ہے۔ دیکھیے فرمائیں انما نطعمکم، یقیناً ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کھانا، تمہاری یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، بیمار ہیں، لباس کی ضرورت ہے، جو بھی پوری کر رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید، ہم نہیں چاہتے، منکم، تم سے، جزاء، کوئی بدلہ، ولا شکورا، نہ کوئی شکریہ کے کلمات، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھی آج کل آپ نے سنا ہوگا آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، ہم نیکی کرتے ہیں لوگ الٹا ہمیں اور باتیں سناتے ہیں، لوگ ارے اتنے احسانات کیے آج دیکھو کیسے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احسان اس لیے کیا تھا کہ یہ ہر وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں جی کہتا رہے، ہر وقت آپ کے سامنے جھکا رہے، انا للہ۔ یہاں سمجھایا نہیں، ہم جو خرچ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے کلمات چاہتے ہیں۔
ہاں تو کہا کہ آج نیکی کا زمانہ نہیں رہا. تو کسی اللہ والے نے کہا کہ واقعی جن لوگوں کے لیے نیکی کرتے تھے اس کا زمانہ نہیں رہا. اگر اللہ کے لیے کرتے تو آج اللہ کی ذات اسی طرح موجود ہے. تو دیکھیے اعمال کے اندر اخلاص کا اہتمام ضروری ہے، خصوصاً مال خرچ کرنے میں اخلاص کا اہتمام کیا جائے. تشہیر ہو رہی ہے، جگہ جگہ لکھ کے لگا رہے ہیں. آج کل تو میڈیا ہے، مووی بن رہی ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، دکھا رہے ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنوں کو جہیز کا سامان دیا، اتنوں کو لباس دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمایا ہم تو صرف اللہ کے لیے، تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں، نہ زبان سے کہیں کہ شکریہ، آپ کا شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ، یہ بھی نہیں چاہتے. آگے کہہ رہے ہیں کیوں یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ انا نخاف، بے شک ہمیں خوف ہے، ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب کی طرف سے، یومن، ایک ایسے دن کا ڈر لگا ہوا ہے، عبوسن، جو بڑا، جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے، پریشان. دیکھیں نا کسی جگہ خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے، کہیں کوئی زلزلہ آ جائے، تو وہاں کے لوگوں کے چہرے دیکھیں کتنے پریشان. تو کہا عبوسن قمطریرا، شدید پریشان، شدید بگڑے ہوئے. تو اتنا سخت دن آنے والا ہے کہ لوگ پریشان. آج کی کوئی پریشانی نہیں ہے جو قیامت کے دن کی پریشانی ہوگی. اچھا، جب دنیا میں یہ اس دن سے ڈرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہوگا کیا؟ دیکھیے فوقاہم اللہ، سبحان اللہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان کو بچا لیں گے. فوقاہم، وقاہم، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. شر ذالک الیوم، اس دن کی شر سے، اس دن کے برے اثرات سے. وہ سخت ترین دن 50,000 سال کا. لیکن یہ لوگ جو تیاری کر کے گئے، یہ جو نیک اعمال والے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے دل خوش ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا، تر و تازہ چہرے، اور ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے ہوں گے اس دن. دیکھیے لقاہم، اللہ انہیں بچائے گا اس دن کے شر سے. ولقاہم، اور اللہ انہیں عطا کرے گا، نوازے گا، نظرتاً، تر و تازگی، نظرہ تازگی، سرورہ خوشی. مفسرین فرماتے ہیں تازگی کہاں ہوگی؟ چہروں پر. خوشی کہاں ہوگی؟ دل میں. خوشی کہاں ہوگی؟ دل میں. چہرے آج کل خوب بنا لیے گئے لیکن دل غم سے بھرا ہوا ہے. چہرے کو خوب اچھی طرح مزین کیا لیکن بھئی کیا کریں، فلاں پریشانی، فلاں پریشانی. کہا تم نیک اعمال کر لو، کل اس پریشانی کے دن تمہارا چہرہ بھی چمکے گا، تمہارا دل بھی خوشی سے پر ہوگا. آگے فرمایا آیت نمبر 12 میں وَجَزَاهُمْ، اللہ ان کو جزا دے گا، بدلہ دے گا، بِمَا صَبَرُوا، ان اعمال کی وجہ سے جس پر وہ جمے ہوئے تھے. صبرو، صبر کے معنی آتے ہیں جمنا، شدید گرمی، نیک اعمال پہ جمنا. شدید حاجت، گناہ سے بچنے پر جمنا. گھر میں بیماری ہے، تنخواہ سے کام پورا نہیں ہو رہا، تھوڑا سا کام کر لیں رشوت مل جائے گی، تھوڑا سا ہیرا پھیری کریں اتنا مال آ جائے گا. لیکن صبرو، جم جاتے ہیں. ہر نیک عمل پہ جمنا، ہر گناہ سے بچنے پر جمنا، ہر آنے والی تکلیف پر جمنا، یہ صبر کہلاتا ہے. صبر علی الطاعات، نیکیوں پر جمنا. صبر علی المعاصی، گناہوں سے رکے رہنا. صبر علی الشدائد، تکلیفات پہ صبر کرنا. یہ صبر تینوں چیزوں کو شامل ہے. صبر کا بڑا مفہوم ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور اللہ ان کو بدلہ دے گا ان کے صبر کی وجہ سے. کیا بدلہ دے گا؟ جنہ، باغ، وحریرہ، اور ریشم. باغات یعنی رہنے کا مقام باغات، اور پہننے کی چیز خالص ریشم. آج منع کیا مرد ریشم نہ پہنے، کل اللہ ان کو ریشمی لباس پہنائے گا. اور ریشم دنیا کی قیمتی ریشموں کی طرح نہیں ہوگا، وہ جنت کا ریشم ہوگا جس کی قیمت ساری دنیا مل کے ادا نہیں کر سکتی. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں متقین فیہا، متقین، ٹیک لگائے گا. آدمی ٹیک کب لگاتا ہے؟ جب بالکل سکون اطمینان سے بیٹھا ہو تو کوئی پریشانی نہیں. متقین، تکیہ لگائے ہوئے، فیہا، اس جنت میں، ان باغات میں، علی الارائک، کس پر؟ مسہریوں پر. یہاں لکھا ہے آرام دہ نشستیں، بہترین قسم کے بیٹھنے کی آرام دہ جگہ، بہترین تخت، مسہریاں، اعلیٰ قسم کی نشستیں، اطمینان سے بیٹھے ہوں گے. اور موسم کیسا ہوگا؟
موسم کا ذکر قرآن کر رہا ہے. لا یرون فیہا شمسا، نہیں دیکھیں گے اس جنت میں سورج کی تپش کو. گرمی کا موسم آیا، گرمی کی تپش، یا اللہ. اب اس تپش کو دور کرنے کی 10 قسم کے انتظامات، کہیں پنکھا، کہیں ایئر کنڈیشن، کہیں سایہ، کہیں پکی چھت، کہیں پانی. کہا لا یرون فیہا شمسا. ارے بھائی وہاں تو سورج کا نام و نشان، یعنی اس کی تپش کا نام و نشان نہیں ہوگا. موسم تبدیل ہوا اور مائنس میں چلا گیا. اب سردی سے جان جا رہی ہے، سردی کی شدت، یہ بھی ایک تکلیف. ولا زمہریرا، زمہریر سخت سردی، نہ شدید سردی نہ تیز سورج. وہاں کا موسم کیسا ہوگا؟ فرمایا جیسا صبح صادق کے بعد ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نہ دھوپ کی تیزی ہوگی نہ ٹھنڈک کی شدت ہوگی. بیٹھے ہوئے اطمینان سے. کس طرح؟ دانیۃ علیہم ظلالھا. قربان جائیے اللہ پاک پر، کیسے وضاحت سے. تو ایک مقام، کئی مقامات قرآن میں ہمارے سامنے آتے، کچھ آئے ہیں کچھ آتے رہیں گے، کہ کس طرح اللہ پاک اس سارے منظر کو بیان فرما رہے ہیں، ان ساری نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں. کیوں؟ چند روزہ زندگی میں تم اس کی تیاری کر لو، تھوڑی سی مشقت اٹھا لو، پھر اس کے بعد پھر وطن پہنچ کے اطمینان سے. جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ عنوان اسی لیے قائم کیا ہے، پردیس میں تذکرہ وطن. ہم پردیس میں ہیں، وطن میں نہیں ہیں. وطن ہمارا جنت ہے انشاءاللہ، اس کی تیاری ہمیں آج کرنی ہے. دیکھ لیجئے پردیس میں لوگ جاتے ہیں، ہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں جی؟ دبئی میں، ابو ظہبی میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، فلاں ملک میں. ایک ہی کمرے میں 5-5 آدمی رہ رہے ہیں. کیوں؟ ارے بھائی پردیس ہے، وطن پہ پیسے جمع کر کے وہاں بھیجنے، وہاں مکان بنے گا، وہاں گاڑی ہے، وہاں لباس ہیں، وہاں بچوں کی اچھی تعلیم ہے، وہاں ساری چیزیں اپنے وطن میں. یہ تم پردیس میں، یہ تم سفر میں. ہاں سفر میں آپ نے دیکھا ہو، میں پہلے بھی اس مثال کو عرض کر چکا ہوں، عملی مثال، عملی، جس میں ہم اترے اسٹیشن پہ، بھائی چائے پینے کا دل چاہ رہا، شدید سردی لگ رہی، چائے پینی ہے. چائے لی، ارے بھائی چائے کیا، پانی ہے، بالکل بے ذائقہ. ارے کوئی بات نہیں بھائی، سفر میں اسی طرح کی چائے ملتی ہے، وہاں پہنچ کے بھی اچھی چائے پئیں گے. سفر میں بیٹھے ہیں، تکیے بھی صحیح نہیں، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، کسی بھی سواری میں وہ راحت نہیں ہے. کیوں؟ ابھی سفر میں ہمیں اپنے وطن پہنچنا ہے. تو دیکھیے اللہ پاک کتنی وضاحت سے بیان فرما رہے. فرمایا دانیۃ علیہم ظلالھا. ان جنتیوں کی حالت یہ ہوگی کہ دانیتن، جھکے ہوئے ہوں گے ان پر، ظلالھا، اس کے سائے. سایہ یعنی جیسے درخت آتا ہے اور سایہ. آج کہتے ہیں درخت لگاؤ، شدید گرمی ہے، سایہ. وہاں اول تو گرمی نہیں، گرمی کے نہ ہونے کے باوجود جو چیزوں کی، مفسرین نے عجیب نکتہ اٹھایا کہ جب وہاں سورج نہیں، وہاں دھوپ نہیں، وہاں گرمی نہیں، تو وہاں سائے کی ضرورت کیا ہوگی؟ سائے کی ضرورت کیا ہوگی؟ فرمایا اصل میں یہ سایہ انسان ہے، دھوپ گرمی کچھ نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں کی چمک ہوتی ہے. اس کی مثال سمجھیں، جیسے کہ رات کا وقت ہے اور تیز روشنیوں کی چمک ہے، تو وہاں جواہرات ہیں، موتی ہیں، اور باغات ہیں، اور محلات ہیں، اور قسم قسم کی نعمتیں، اس کا نور و چمک ہوگی. تو بس اوقات انسان چاہتا ہے کچھ سائے کے اندر رہے، تاکہ یہ چمک جو اس کی تیزی اور روشنی ہے یہ اس کو اچھی خوشگوار معلوم نہیں ہوتی. تو اللہ پاک سائے کا انتظام کریں گے. وہ سایہ درختوں کا ہوگا، وہ سایہ پھلوں کا ہوگا. دانیۃ علیہم ظلالھا. فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے، دانیۃ علیہم، ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بیٹھے ہوں گے سائے کے اندر. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. قطوف سے مراد، قطف سے قطوف ہے، اس کے معنی پھل ہیں. کہ وہ پھل مکمل طور پہ ان کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی پھل ہے، آج توڑنا پڑتا ہے، بعض اوقات جی چاہتا ہے اس پھل کو حاصل کریں لیکن ہاتھ نہیں پہنچتا، قریب نہیں ہوتے. فرمایا کہ ذُلِّلَتْ تَذْلِيلًا. ہر پھل کو اس کے، وہ انسان چاہے گا پھل اس کے قریب آتا چلا جائے گا، یوں اس طرح ہاتھ سے لے گا اور کھا لے گا. ذُلِّلَتْ تَذْلِيلًا. وہ سارے کے سارے پھل جنتی کے سامنے بالکل اس کے تابع ہوں گے، اس کے سامنے اس کے قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، گویا جب چاہے جس پھل کو چاہے حاصل کر لے. یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر شروع فرمایا، کیونکہ عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے انسان کی ابتدا اور انتہا میں خصوصاً
جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، جس میں سے جنت کا ذکر کثرت سے ہے تاکہ نیک اعمال کا شوق پیدا ہو۔ جہنم کا ذکر قرآن میں اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں تاکہ اللہ کی نافرمانی، حرام ناجائز کاموں سے انسان اپنے آپ کو روکے، کہ حرام کی تھوڑی سی لذت ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گی، اور نیک اعمال کے بہترین بدلے کا ذکر، جنت کی نعمتیں، کیوں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، اس کے بعد تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ یہ 14 آیات کا ترجمہ تفسیر ہوا۔ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس پہ غور کیجئے کہ اللہ پاک ہر آیت میں کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم
کوئی بات درس سے